آپ کو امیری حاصل ہوگی، آپ کو مال و دولت بھی ملے گا، آپ کو ایسی ایسی خوشیاں ملیں گی کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ حج پر جائیں گے تو ادھر ہمیں جب یہ بات میں بتا دوں یا نہ بتا دوں مجھے تو، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ میں جب 2022 میں عمرہ کے لیے گیا، میں روزہ اطہر کی زیارت سے فارغ ہوا، کمرے میں گیا، ادھر میں سو گیا آرام کے لیے تھوڑا سا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں الحمدللہ جنت میں ہوں، اتنا حسین آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جب ایک مرتبہ حج کریں تو پھر کوشش کریں اور دعائیں مانگیں کہ ہر سال عمرے پہ جائیں، خصوصاً رمضان میں۔ کسی سے نہ پوچھو، میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ حج کس پر فرض ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بھائی آپ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ رقم مسکینوں پر لگاؤ، حج و عمرے کی جو رقم ہے وہ مسکینوں پر لگاؤ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، حج بیت اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، یعنی جس پر حج فرض ہو جائے اس کو ضرور بے ضرور حج کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ اس میں غفلت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہوتا ہے، اور جس نے ایک بار زندگی میں حج ادا کر لیا تو اس نے ساری زندگی کے لیے اس کی فرضیت اس پر ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ آج کل بہت سے لوگوں پر فرض ہے، لیکن وہ اگلے سال کروں گا، اگلا سال آ جائے تو پھر کہتے ہیں اگلے سال کروں گا۔ آپ کو زندگی کے 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں آگے میرا جو 1 سانس لے لیا، ابھی دوبارہ سانس لینے کی اجازت ہوگی بھی کہ نہیں، آیا میں 1 سیکنڈ کے بعد اس دنیا میں ہوں گا یا دوسری دنیا میں، عالم برزخ میں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو تیاری کر لو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ کو دیکھو، کسی سے نہ پوچھو، میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ حج کس پر فرض ہے۔ عاقل بالغ پر فرض ہے، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ٹکٹ ویزا کر سکے اور اس کے آنے تک گھر کے ضروری اخراجات پورے ہوں، اس کے جانے کا خرچہ ادھر، اس کا خرچہ حج میں، اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر میں اخراجات پورے ہوں۔ یہ نہیں کہ اس کا ٹکٹ ویزا تو پورا ہو لیکن گھر میں اس کے جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اس کی بیوی بھیک مانگے گی، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ کے گھر میں ضروری اخراجات اہل و عیال کی زندگی کے گزر اوقات کے لیے کافی ہوں، تو آپ پر حج فرض ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان پر حج فرض ہے۔ اور ایک بات اور، امیر ہونے کے لیے ایک اہم وظیفہ ہے حج کرنا۔ جو بھی حج کرے گا، زیادہ عمرے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال حال میں اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، وہ مالدار بن جاتا ہے۔ تو جو غریب شخص بھی حج کرے گا، عمرے پہ جائے گا انشاءاللہ وہ۔ اور ایک اور ضروری بات کہ بہت سے لوگ عمرے تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے فکر کریں، ہاں میں نے بھی حج سے پہلے ایک عمرہ کیا تھا، لیکن اس لیے کہ حج کے لیے تیاری ہو سکے، وہاں دیکھ سکوں، حالانکہ مجھ پر اس وقت حج فرض بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ نے حج کرا دیا 2016 میں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ اس سے پہلے میں نے 2012 میں عمرہ کیا تاکہ مجھے وہاں کے تمام جگہوں سے پہچان ہو، مجھے پھر حج میں آسانی ہوگی۔ تو اس نیت سے عمرہ کریں اور پھر حج کے لیے تیاری کریں، حج کے لیے مال جمع کریں۔
اور حدیث میں دیکھو اتنا بڑا وعید آیا ہے کہ اس شخص کا، اس عورت ہو یا مرد ہو، اس کی جو ہے نا موت خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، کہ جو حج جس پر فرض ہو اور حج نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس پر حج فرض ہو اور حج نہ کرے تو وہ اس کی مرضی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دیکھو ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے نا کہ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ عند الموت، موت کے وقت اللہ تعالی ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ جب اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ شیطان کے وار سے کون بچائے گا؟ اس وقت اللہ ہی بچانے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو کتنے خطرے کی بات ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو ساری آخرت تباہ ہو گئی، خدا نخواستہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، حج بیت اللہ ایک محبت والی عبادت ہے اور بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ انسان جب ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے پھر بار بار آپ عمرہ کریں۔ بہت سے لوگ ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھائی آپ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ رقم مسکینوں پر لگاؤ، حج و عمرے کی جو رقم ہے وہ مسکینوں پر لگاؤ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، مسکینوں پر اور بھی لگاؤ، صدقہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خیرات کرنا، صدقات سے نوازنا، اس سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، عمرے والے رقم کو مسکینوں پہ نہیں، عمرے پہ لگاؤ۔ عمرے پہ جا کر آپ کو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ آپ جب ادھر جاتے ہیں عمرے پر، آپ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، روزہ مبارکہ روزہ اطہر کی زیارت کر لیتے ہیں، تو اس میں جو ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے وہ ادھر پاکستان میں، ہندوستان میں، دوسرے کسی بھی ملک میں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح موبائل کا چارج ختم ہونے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چارج پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کے ایمان کو چارج لگ جاتی ہے جب ادھر جاتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار۔ اس سے کسی کا دل بھرتا نہیں۔ جو بھی ایک مرتبہ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں پھر کب جاؤں گا، جس کے دل میں ایمان اور محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو انشاءاللہ اتنا سکون ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ادھر جا کر آپ کی مرادیں بھی پوری ہوگی۔ ایسے حاجات جو کبھی پوری نہیں ہوتے انشاءاللہ حرمین شریفین میں جا کر ادھر پوری ہو جائے گی۔ تو آپ کو، اور روزہ اطہر تو بالکل جنت ہے، جنت۔ میں جب یہ بات میں بتا دوں یا نہ بتا دوں مجھے تو، لیکن تحدیث بالنعمت کے طور پر میں بتا دیتا ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پر، کہ میں جب 2022 میں غالباً عمرہ کے لیے گیا، میں روزہ اطہر کی زیارت سے فارغ ہوا، کمرے میں گیا، ادھر میں سو گیا آرام کے لیے تھوڑا سا، تو مجھے تو میں نے خواب دیکھا کہ میں الحمدللہ جنت میں ہوں، اتنا حسین جنت کہ میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا کہ کتنا حسین۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ روزہ اطہر ہے اور جنت ہے، روزہ اطہر ہی جنت ہے، یقیناً وہ جنت ہی تو ہے نا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں تو وہ جنت سے کم ہے کیا؟ تو وہ جنت ہی تو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار بلائے، اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت، اور اسی طرح جب آپ طواف کرتے ہیں تو یہ واشنگ مشین کی طرح، جب ہم واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دیتے ہیں
تو جتنا زیادہ گھومتا ہے اتنا زیادہ کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے جسم سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح کپڑوں سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ تو بار بار جائیں، بار بار کسی کو یہ نہ کہیں کہ حرمین شریف نہ جائیں، مساکین کے لیے اور رقم مختص کریں، صدقات کے لیے اور رقم، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا کام ہے بے انتہا، لیکن عمرہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حج عمرے پر لے جائے۔ کوشش کریں، جس پر حج فرض ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ خود کو دیکھیں، آپ خود مفتی ہیں۔ دیکھو آپ جب مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور مجھے اپنی حالات سے صحیح آگاہ نہیں کرتے تو میں تو غلط مسئلہ بیان کروں گا۔ آپ مجھے کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے اور جھوٹ موٹ کہہ دیتے ہیں تو میں تو کہوں گا آپ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو خبر ہے نا آپ کے مال کا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے، جائیداد ہے، زیادہ گھریں ہیں، مکانات ہیں، آپ کے پاس کتنا مال ہے مجھے کیا پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مفتی کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی بڑے قاضی کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جس پر حج فرض ہو خود کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ آیا اب بھی موقع ہے نا، اب بھی حج کا موقع ہے، داخلے جاری ہیں، اب بھی داخلہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے کہ حج کی برکت سے آپ کی دنیا و آخرت بن جائے گی، آپ کا ایمان بن جائے گا، آپ کو ایمان کی جو حلاوت نصیب ہوگی آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جب ایک مرتبہ حج کریں تو پھر کوشش کریں اور دعائیں مانگیں کہ ہر سال عمرے پہ جائیں، خصوصاً رمضان میں تو عمرے کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کو امیری حاصل ہوگی، آپ کو مال و دولت بھی ملے گا، آپ کو ایسی خوشیاں ملیں گی کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گی حج کے دوران۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ حج پر جائیں گے تو ادھر ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا